السلام علیکم۔ آج میں ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ ٹائم اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، وقت انسان کو مجبور کر دیتا ہے اور دولت انسان کو مغرور کر دیتی ہے۔ ٹائم مینجمنٹ بیسیکلی آپ ایک رائٹ ایکٹیویٹی کو ایک رائٹ ٹائم کے اندر مکمل کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ٹائم کو مینیج کر لیا ہے۔ لہٰذا ٹائم مینجمنٹ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کے لیے کہ ہم اپنے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے، اپنے وقت کو بچانے کے لیے، جو سٹریسز ڈیولپ ہوتی ہیں کام کرنے کے دوران، ہم ان کو بھی ریڈیوس کر لیتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ ہم شیڈول ٹائم کے اندر جب کام مکمل کرتے ہیں تو ہمارے سٹریسز بھی یقیناً ریڈیوس ہوتی ہیں، تو ہم اپنے کام کو پراپرلی ود ان ٹائم افیکٹولی کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے جو ورک آؤٹ پٹ ہے وہ بھی بڑھا لیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنا ٹائم کو جب افیکٹولی ایک ڈیڈ لائن کے ساتھ ہم کرتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے ٹائم کو بھی بچا لیتے ہیں، اور اب تمام جو جاب کی رسپانسبلٹیز ہمارے اوپر آتی ہیں ان کو بہتر طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ ٹائم مینجمنٹ کا ہی بہت طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں آپ کو افیکٹو ٹائم مینجمنٹ کا پروسیس بیان کرتا ہوں۔ یہ ٹوٹل 8 عوامل پر منحصر ہے، تو اس کو میں 8 عوامل کو درجہ بدرجہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ٹائم یوز انالیسس کیسے کرتے ہیں، ٹائم کو انالائز کیسے کیا جاتا ہے، اس کے لیے ٹائم لاگز بنائے جاتے ہیں، اور اس میں جو ٹائم ویسٹرز ہیں ان کو ریڈیوس کیا جاتا ہے۔ ان کو ویسٹرز بھی کہتے ہیں، ٹائم رابرز بھی کہتے ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ ایکسٹرا جو ٹائم لگاتے ہیں آپ میٹنگز کے اندر، اور ایکسٹرا جو وزٹرز کو آپ ملتے ہیں جن کو، اور اس طرح آپ کی کالز جو شیڈول ٹائم آپ کا آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، 2 گھنٹے تک آپ کالز کرتے ہیں، اس طرح کی آپ چند ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو ایکسٹرا ٹائم لگا کر کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یقیناً آپ کی ٹائم مینجمنٹ میں خارج ہوتی ہیں، ایک ٹائم ویسٹر کے طور پہ کام کرتی ہیں۔ ان کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہمارے ٹائم کے ایشوز ہیں، ٹائم کے پرابلمز ہیں، وہ کیا کیا ہیں اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو وہ پرابلم یہ ہے کہ کچھ ایسا ہے کہ بعض امپوزڈ ٹائم ہے، بعض نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ یہ کام آپ نے کرنے ہیں، تو وہ بعض کی طرف سے امپوز کیا ہوا ٹائم ہے، یہ بھی ایک ٹائم ایشو ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کے سسٹم نے کچھ ٹائم امپوز کیا ہوا ہے کچھ کام کرنے کے لیے، جو سسٹم کے لیے آپ نے کام کرنے ہیں وہ بھی انتہائی ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے جو آپ کے سیلف امپوزڈ ہیں، جو آپ کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ نے ہر صورت میں کرنی ہے، ٹائم کا آپ چھوڑ نہیں سکتے، یہ بھی ایک طرح کا ایک آپ کا ٹائم ایشو ہے، ٹائم پرابلم ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ جو آپ کے سب آرڈینیٹس نے آپ پہ لگایا ہوا ہے، آپ ان کو چاہے ٹائم ڈیڈ لائن دے دیں، لیکن وہ خواہ مخواہ کی ایکسکیوزز شو کر کے آپ کے ٹائم کو ڈیلے کرتے ہیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کے ٹائم کو ڈیلے کرنے کے لیے آپ کے یقیناً چند ایسے فیکٹرز ہیں، جب چند ایسے آبسٹیکلز ہیں جو آپ کے راستے میں حائل ہوتے ہیں، تو یقیناً ان کو ریموو کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد تیسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیلف اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کی صحت کیسی ہے، فزیکلی آپ ہیلدی ہیں کہ آپ ان ایکٹیویٹیز کو بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کی ایموشنلی آپ اس کام کے ساتھ کتنے اٹیچ ہیں، کیونکہ اب جب کوئی کام ایموشنلی کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی ایکٹیویٹیز کو بہت انہانس کرتا ہے، آپ کی پروڈکشن لیول کو بڑھا دیتے ہیں، آپ کی سکسیز کی ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیتا ہے کہ آپ سوشل کتنے ہیں، آپ کی ایجوکیشن لیول کتنا ہے، کیا آپ انٹلیکچوئل ہیں نہیں ہیں، آپ کی ایجوکیشن لیول آپ کو کتنی ہیلپ کرتی ہے آپ کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے میں، آپ کی ٹائم کو مینیج کرنے میں کتنی ہیلپ فل ہوتی ہے، آپ کی مورل ایکٹیویٹیز کیسی ہیں، آپ کا رویہ کیسا ہے اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ، آپ کا رویہ اپنے کولیگ کے ساتھ کیسا ہے، آپ کا رویہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ کیسا ہے، آپ کا رویہ اپنے ساتھ والے دوست مینیجرز کے ساتھ کیسا ہے۔ تو یہ سارے رویے جو ہیں، آپ کا فیملی کے ساتھ کیسا رویہ ہے، یہ سارے جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ انتہائی امپارٹنٹ ہیں آپ کی ٹائم مینجمنٹ کے لیے، آپ کے سیلف اسیسمنٹ کے لیے۔ آپ کے اسپاؤس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، آپ کی فیملی کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے، آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، کیا ان کو کتنا آپ ٹائم دے پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کیا پروفیشنلی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ اپنے کام کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا باس کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے، آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہے۔
کیا دوستوں کے ساتھ اتنی فرینڈلی ہیں کہ وہ آپ کے لیے جان دے سکتے ہیں، آپ کے لیے کسی بہت ہی مشکل وقت میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ یہ سارے فیکٹرز آپ کی سیلف اسیسمنٹ میں یقیناً کام آتے ہیں. اس سے آپ اسیس کرنے کے بعد اپنے آپ کو جہاں اسٹینڈ کرتے ہیں وہی یقیناً وہ پوزیشن ہے آپ کی جو آپ کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، کسی ویژن کو اپنے ٹارگٹ تک پہنچانے کے لیے، آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کو ایک مقام دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو میں چوتھا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو گول سیٹس کیے ہیں وہ کس لیول کے ہیں، اور اپنے ان گولز کو کن پرائورٹی کے ساتھ آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی اب جب گول ہیں، یہ 4 طرح کے گول ہوتے ہیں. ایک آپ کا جاب کا گول ہے، یعنی آپ کے کیریئر کا گول ہے، جو آپ جاب کر رہے ہیں، جہاں آپ ایک اپنا بزنس کر رہے ہیں، جو آپ کاروبار اپنا اٹھا رہے ہیں اوپر، جو ایز اے مینیجر جو آپ کا رول ہے، ایز اے ٹیچر جو رول ہے، ایٹ اے مانیٹر ہے آپ کا رول ہے. یہ سارے رول آپ کیسے ادا کرتے ہیں آپ کا کیریئر کے اندر، آپ کی فیملی کا ساتھ آپ کا کیا ریلیشنز ہے، آپ کے پرسنل جو معاملات ہیں ان کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں، ان کو کتنا ٹائم دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کمیونٹی کے لیے کیا ہیلپ فل ہے، آپ کی کمیونٹی کو بھی آپ کی ضرورت ہے، کیا ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کیا ان کے بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں، کیا وہ ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، کیا ان کے بچوں کو ٹیچنگ کرتے ہیں، کیا ان کے بچوں کو ٹیچنگ کے لیے فنانسز مہیا کرتے ہیں، کیا ان کے بچوں کے لیے اسکالرشپس آپ نے مقرر کی ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی کمیونٹی کی سروسز میں آتی ہیں. یہ 4 عوامل ایسے ہیں جو آپ کے گول کو متعین کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کی پرائورٹیز ہے، جو بھی آپ گول مقرر کرتے ہیں، یہ پہلا ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، یعنی کہ اس کے پرائورٹی نمبر 1 2 3 یا ABC اس طرح کا پرائورٹی دے کر کام کو اس کے حساب سے کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ بہت امپارٹنٹ ایک آپ کی ایکٹیویٹی ہے. اور اس کے ساتھ اب 5واں جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایکشن پلان کیا ہے. آپ اپنی ٹاسک جو ہیں، اپنی اسائنمنٹس جو ہیں، وہ کس طرح ان کو مینیج کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ریسورسز کو کیسے آپ کنسیڈر کرتے ہیں، جو آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں. جس سے پہلے بھی ایک میں نے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ ریسورسز 6 قسم کے ہوتے ہیں. یہ آپ اس لیکچر کو یقین آپ نے سنا ہوگا. تو وہ آپ کے ریسورسز کو کس طرح مینیج کیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ٹائم فریم کے اندر یہ ساری چیزیں کیسے آپ مینیج کرتے ہیں. یہ ایکشن پلانز انتہائی امپارٹنٹ ہیں آپ کی ٹائم مینجمنٹ کے اندر. چھٹا جو آپ کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈیلی جو شیڈولز وہ کیا ہیں، اس کے ساتھ پلاننگ گائیڈز کیا ہیں ساتھ ساتھ. یہ ساری چیزیں انتہائی ضروری ہیں آپ کی ٹائم مینجمنٹ میں. دیکھیں آپ جب ایک اپائنٹمنٹ کیلنڈر ہوتا ہے وہ اس پہ آپ لکھ لیتے ہیں کہ میں نے 1 تاریخ کو یہ کہاں ایسی میٹنگ کرنی ہے، فلاں بندے کو میں نے کال کرنی ہے، فلاں کسٹمر کو میں نے ملنا ہے، فلاں کمپنی کے مینیجر سے میں نے بات کرنی ہے، فلاں مٹیریل میں نے منگوانا ہے وہ میں نے 5 تاریخ کو منگوانا ہے، فلاں چیز میں نے 10 تاریخ کو منگوانی ہے. تو فلاں میٹنگ ہے میری اپنے باس کے ساتھ، تو اس میں کون کون سی چیزیں میں نے ڈسکس کرنی ہے، کون سے مٹیریلس کی میں نے ڈیمانڈ کرنی ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ کے اس اپائنٹمنٹ کیلنڈر کے اندر موجود ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی ایک ہوتی ہے ٹو ڈو لسٹ کہ آپ نے ڈیلی کیا کرنا ہے. اس میں آپ جو آپ نے کرنا ہے وہ ایک لسٹ بنا لیتے ہیں اور اس کی پھر پرائورٹیز لگاتے ہیں کہ پہلے میں نے کون سا کام کرنا ہے، پھر کون سا، پھر کون سا، پھر کون سا. اس طرح آپ کے جو ایک شیڈول کر دیتے ہیں آپ نے ڈیلی روٹینز کو. اس کے ساتھ ساتھ ایک ویکلی آپ گائیڈ بھی بنا لیتے ہیں پلاننگ کہ آپ نے اس ویک کے اندر کون سے ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں. چونکہ آپ ڈیلی شیڈول اور ویکلی پلاننگ کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں تاکہ آپ کو ڈیلی شیڈول آپ کا ایسا ہو کہ آپ کا ویکلی پلاننگ کمپلیٹ ود ان شیڈول ٹائم کے اندر ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی امپلائیز کے لیے، ورکرز کے لیے ٹرپس کی پلان کرتے ہیں کہ لوگ تاکہ ریفریش رہیں، کام یا ایکٹیویٹیز کرنے میں بہترین رول ادا کر سکیں. یہ بھی اس کا بھی آپ شیڈول کرتے ہیں. آپ سیلز جو پرسن ہے اس کی شیڈولنگ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سیل کو اس ویک میں کتنی اس نے سیل کرنی ہے، کہاں کہاں اس نے جانا ہے، کیا اس کے ٹارگٹس ہیں. تو یہ بھی آپ نے اس کو اپنے کنسلٹیشن کرنی ہے. یہ ساری جو ڈیلی شیڈولز اور جو پلاننگ گائیڈز ہیں یہ آپ کا بہت امپارٹنٹ ایک عمل ہے جس کو آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے، اور یہ ٹائم شیڈولنگ کے لیے انتہائی امپارٹنٹ ہے آپ کے لیے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کی ٹیکنیکس کون سی آپ نے اختیار کرنی ہے جو امپروو کریں آپ کی ٹائم مینجمنٹ کو. جبکہ ٹائم کے اندر جو آپ نے ٹائم فریم کے اندر جو آپ چیزیں کمپلیٹ کرنی ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے. سب سے پہلا یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ نے جو ٹائم ویسٹرز ہیں، ٹائم ڈراپرز ہیں، ان کا آپ نے کنٹرول کرنا ہے. کیسے کنٹرول کرنا ہے آپ نے کہ جس طرح کے آپ میٹنگز ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے، جس کے آپ کے وزٹرز ہیں ان کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. ایکسٹرا وزٹرز کوشش کریں اوائڈ کریں، یا ان کو کہیں کہ یا یہ سیل مینیجر کو مل لے، یہ سیل سے ریلیونٹ ہے، یہ پروڈکشن سے ریلیونٹ ہے، یہ جو
بندہ ہے اس سے مل لے. اس طرح آپ اپنی جو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں اپنی پاورز کو. اس طرح آپ ان لوگوں کے وزٹرز کو بھی ڈیلیگیٹ کر دیں کہ ہاں وہ میٹنگ آپ کر لیں, وہ فلاں وزٹر کو آپ مل لیں, فلاں وزٹر کو آپ کال کر لیں. اس طرح کی ڈیلیگیشن آف پاور سے بھی یہ جو بڑی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے, اس سے بھی آپ اپنے ٹائم کو سیو کر سکتے ہیں. تو میٹنگز کے شیڈول میٹنگز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو بھی اس پارٹیسپینٹ ہیں ان کو پری پلان بتا دیتے ہیں کہ آپ اس میٹنگ میں یہ تیاری کر کے اپنے لانی ہے, یہ چیزیں آپ کی مکمل شیڈول ہونی چاہیے تاکہ ڈسکشن ود ان شیڈول ٹائم کے اندر یا بیفور شیڈول ٹائم یہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں, ہم اس کو ٹارگیٹ کو اچیو کر لیں. یہ آپ نے کرنا ہے. اسی کے ساتھ آپ جتنے آپ کے ڈیلیز آتے ہیں آپ کے آرگنائزیشن کے اندر, ادارے کے اندر, کاروبار میں, بزنس میں, تو ان ڈیلیز کو آپ خصوصی کنسلٹیشن کرتے ہیں اس کی, تاکہ ان ڈیلیز کو روکا جا سکے, ان کو کنٹرول کیا جا سکے. یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے اور بہت امپارٹنٹ ایک ٹیکنیک ہے جو آپ ٹائم مینجمنٹ کو امپروو کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ سب سے لاسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان ٹیکنیکس کے بعد آپ ایک فیڈ بیک لیتے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فالو اپ کرتے ہیں. پھر اپنے انالیسس کو ریپیٹ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یار آپ نے جو پہلے ٹائم شیڈول کیا ہوا تھا تو وہ تھوڑا کم تھا. آپ نے مطلب کہ 3 دن کا شیڈول بنایا تھا سپوز کسی کام کے لیے, کسی پروجیکٹ کے لیے, کسی گول کو اچیو کرنے کے لیے, تو وہ یقیناً اس کو جو ہے نا اس ٹائم مجھے بڑھانا چاہیے تھا. کیونکہ پھر آپ اس کو ریپیٹ کر کے ری شیڈولنگ کرتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے جی, آپ ٹائم کا انالیسس کرتے ہیں, اس میں آپ لانگ ٹرم پلاننگ, میڈیم ٹائم پلاننگ اور شارٹ ٹرم پلاننگ کو شیڈول کرتے ہیں, اور وہ آپ ریپیٹڈ انالیسس آپ کرتے رہتے ہیں, اور پھر آپ بھی اس کی فیڈ بیک پھر اس سائیکل سے گزارتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے. یقیناً اس طریقے سے آپ ایک تو ٹائم ویسٹرز کو کنٹرول کرتے ہیں, دوسری آپ ان ساری ایکٹیویٹیز کو ود ان شیڈول ٹائم, ود ان ٹائم فریم ورک اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اس طریقے سے آپ کم ٹائم میں بہتر اپنی پرفارمنس دے سکتے ہیں, بہتر آپ اپنا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے کام سے. یقیناً یہ آپ کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہے, آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کریں, اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کریں. یقیناً یہ آپ کے لیے مفید ہوگا. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ملیں گے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.